السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے ہے؟ تھرٹی ون سے۔ کون پڑھے گا؟ جی پڑھیں آپ۔ پڑھیں۔ التنزه عن البول عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستنزه من بوله وأما هذا فإنه كان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. خالفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاووسا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ التنزہ عن البول۔ التنزہ کا معنی ہے بچنا۔ التنزہ کیا معنی ہے؟ بچنا۔ عن البول پیشاب سے، یعنی پیشاب کے قطرات سے، اس کی چھینٹوں سے بچنا۔ ایک سوال آیا ہوا تھا کہ سنن نسائی کی ہم نے کتاب لی ہے تو اس میں سند موجود ہوتی ہے، اس میں آپ کے والے نوٹس میں سند تو نہیں ہے لیکن جو اصل سنن نسائی ہے اس میں سند بھی موجود ہوتی ہے۔ تو سوال انہوں نے یہ کیا کہ جب سند موجود ہے تو امام نسائی کا نام کیوں نہیں ہے اس میں؟ امام نسائی کا نام اس میں کیوں نہیں ہے؟ تو کیا جواب بن سکتا ہے اس کا؟ وہ خود کتاب لکھنے والے ہیں، وہ خود کتاب لکھنے والے ہیں، اس کی احادیث جمع کرنے والے ہیں، تو وہ اپنا نام تو شامل نہیں کریں گے نا، وہ تو یہیں سے شروع کریں گے کہ مجھے فلاں شیخ نے حدیث بیان کی۔
تو اس لیے امام نسائی کا نام ذکر نہیں ہوتا. یا کسی بھی مؤلف کا نام آپ اٹھا لیں تو سند میں اس مؤلف کا نام ذکر نہیں ہوتا. نسائی ہے نون کے فتحہ کے ساتھ. التنزہ عن البول، پیشاب کے قطروں سے بچنا. حدیث ہے عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، قال وہ فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین. مر کیا معنی ہے؟ گزرے. مر گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی قبرینی، دو قبروں کے پاس سے. فقال، تو آپ نے یہ فرمایا انہما یعذبانی، کہ بے شک ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. بے شک ان دونوں کو یعذبانی، عذاب دیا جا رہا ہے. یعذبانی فعل مجہول ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل مجہول ہے. معنی کیا بنے گا؟ عذاب دیا جا رہا ہے دونوں کو، یا وہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں. مجہول والا معنی. انہما یعذبانی، بے شک یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں. وما یعذبانی فی کبیر، اور نہیں دیا جا رہا ان کو عذاب فی کبیر، کسی بڑے معاملے میں، کسی بھاری معاملے میں، بھاری گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ ہلکے گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ہم، پہلے ترجمہ پورا کر لیں. اما ھذا، جہاں تک بات ہے اس کی، یعنی دو تھی نا، دو قبریں تھیں تو ایک کی طرف اشارہ کیا. اما ھذا، جہاں تک بات ہے اس کی، تو اس کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ فکان لا یستنزہ من بولہ، وہ نہیں بچا کرتا تھا اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے. لا یستنزہ کیا معنی ہے؟ ہاں، نہیں بچتا تھا. یعنی اصل اگر لفظی معنی اس کا نکالے نا یستنزہ ہوگا تو لفظی معنی نکلے گا بچاؤ، طلب کرنا، کیونکہ باب استفعال ہے اور باب استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے خرجا نکلا اور استخرجا نکلنا طلب کیا. ٹھیک ہے، فتح کھولا، استفتح کھولنا طلب کیا. باب استفعال میں طلب کا معنی ہوتا ہے، طلب، کسی چیز کو طلب کرنے کا، حاصل کرنے کا. اب یہی لا یستنزہ لفظ اوپر باب میں گزرا ہے نا، کیا ہے وہاں پہ؟ التنزہ، وہ تفعل کے وزن پر ہے، اس کا معنی ہے بچنا. اور یہی التنزہ جب باب استفعال میں لے جائیں گے، یعنی استنزہ یستنزہ استنزاحا، تب معنی ہوگا بچاؤ، طلب کرنا. مفہوم تقریباً دونوں کا ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے ان دونوں میں. تو فکان لا یستنزہ من بولہ، اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے بچاؤ حاصل نہیں کرتا تھا. وَأَمَّا هَذَا، اور جہاں تک بات ہے اس کی، یعنی دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. النمیمہ کسے کہتے ہیں؟ چغلی کو. النمیمہ کسے کہتے ہیں؟ چغلی کو. مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ چغلیاں کرتا تھا. لفظی معنی اگر کریں تو کیا بنے گا؟ یمشی. یمشی معنی کیا ہوتا ہے؟ چلنا.
ٹھیک ہے. مشا یمشی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چلنا. یمشی بن نمیمتی کا معنی ہوگا چغلی کے ساتھ چلا کرتا تھا، یعنی اس کی عادت میں بات شامل تھی چغلیاں کرنا. چغلیاں کرنا اس کی عادت میں شامل تھی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چغلی کسے کہتے ہیں؟ جی حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ النمیمہ اور الغیبہ یہ تقریباً ایک ہی معنی ہے ان کا. حدیث میں آتا ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے کسی بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو وہ نہیں پسند کرتا کہ اس کا ذکر کیا جائے اس طرح. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح وہ پسند نہیں کرتا آپ وہی ذکر اس کا کسی اور کے پاس کرتے پھریں. جی غیبت. اسی سے ملتا جلتا جو لفظ ہے وہ ہے النمیمہ، یعنی کہ چغلی کرنا. چغلی کرنے کے بارے میں علماء یہ حدیث کا پورا ترجمہ کر لیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں اس پہ. اچھا تو یہ دوسرے کا گناہ تھا کہ وہ بہت زیادہ چغلیاں کرتا تھا. ثم دعا بعصیب رطب، موصوف صفت. پھر آپ نے منگوائی بعصیب رطب، کھجور کی تازہ شاخ. جی کیا منگوائی؟ عصیب. عصیب کہتے ہیں کھجور کی شاخ کو، اور رطب کسے کہتے ہیں؟ تازہ. ٹھیک ہے، تو بے عصیب کھجور کی شاخ، رطب جو تازہ تھی، موصوف صفت والا معنی بھی ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے رطب پہ جر کیوں آ رہی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھی تو عصیب پر ہے. جی رطب صفت ہے عصیب کی. ٹھیک ہے، تو صفت جو ہے وہ ظاہر موصوف کے بالکل مطابق ہوگا. موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہوگا. موصوف کی مجرور ہے کیونکہ اس کے پہلے با حرف جر آ رہا ہے. ثم دعا، پھر آپ نے منگوائی بعصیب رطب، کیا؟ کھجور کی تازہ شاخ. فشقہ باثنین، اسے آپ نے دو حصوں میں چیر دیا. چیر دیا، چیر دیا مانا کٹ لگا دینا، گہرا کٹ کے وہ اس کے دو حصے ہو جائیں، اسے کہتے ہیں چیر دینا. فشقہ باثنین، تو اس کو دو حصوں میں اس کو چیر دیا، یعنی اس کو چیر کے اس کے دو حصے کر دیے. فغرس علی ھذا واحدا وعلی ھذا واحدا. فغرس گاڑ دیا، غرس معنی ہوتا ہے گاڑ دینا. فغرس پس گاڑ دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی ھذا اس پر، کس پر؟ اس ایک قبر پر. واحدن ایک، کیا ایک؟ شاخ. اس ایک قبر پہ ایک شاخ کو گاڑ دیا. وعلی ھذا واحدن، اور اس پر ایک کو گاڑ دیا. ٹھیک ہے، واضح ہے، دو قبریں تھیں اور شاخ کے بھی دو ٹکڑے کیے تھے، دونوں پہ ایک ایک ٹکڑا لگا دیا گیا. ثم قال، رطب کا کیا مطلب ہے؟ رطب کا مطلب ہے تازہ، یعنی کوئی بوسیدہ لکڑی نہیں تھی بلکہ تازہ تھی. اور تازہ کی پہچان اس طرح بھی کی جاتی ہے کہ جس ٹہنی اور جس شاخ کے سائیڈوں پہ پتے لگے ہوں اور وہ پتے بالکل درست حالت میں ہوں تو اس کا مطلب کہ یہ جو شاخ ہے یہ بالکل تازہ ہے. اور اگر اس شاخ کے پتے جھڑے ہوئے ہوں، کالے ہو گئے ہیں، تو مطلب وہ شاخ بوسیدہ ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے. تو یہ پہچاننے کی ایک صورت ہو سکتی ہے. جی تو اللہ کے رسول نے دونوں قبروں پہ ایک ایک حصہ گاڑ دیا. ثم قال، پھر فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا. اس کا کون معنی کرے گا؟ امید ہے کہ یخفف عنہما
ہاں تخفیف کر دی جائے گی ان دونوں سے، ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی. یخفف بھی مجہول کا صیغہ ہے، اس کو یخفف نہیں پڑھنا. لعلہ یخفف کمی کر دی جائے گی، عنہما ان دونوں سے، یعنی ان دونوں کے عذابوں سے. کب تک؟ ما لم ییبسا جب تک یہ دونوں سوکھ نہیں جاتی. خشک نہیں ہو جاتی. یبس، یبس کسے کہتے ہیں؟ خشکی کو، ٹھیک ہے. اور رطب جو اس کی ضد ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ تازہ، تر، ٹھیک ہے. تو ما لم ییبسا جب تک یہ دونوں خشک نہیں ہو جاتی، سوکھ نہیں جاتی. کون دونوں؟ وہ دونوں شاخیں جو کہ رطب تھی یعنی تازہ تھی. تو جب تک وہ سوکھ نہیں جاتی امید ہے کہ اس وقت تک ان دونوں کے عذاب سے کمی کر دی جائے گی. ما لم یہی بسا جب تک سوکھ نہ جائیں. جی ہاں، جب تک کہ سوکھ نہ جائیں، مطلب وہی ہے کہ جب سوکھ جائیں گی تو پھر، ہاں جب سوکھ جائیں گی تو اس وقت یعنی پھر ان کا وہ پرانا جو سلسلہ عذاب کا وہ شروع ہو جائے گا. جی اب مجھے اندازہ تھا کہ اس حوالے سے سوال ہوں گے کافی کہ جی قبروں پہ پودے لگائے جاتے ہیں، پھول بچھائے جاتے ہیں اور اس طرح کے، تو اس کو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. اب تھوڑا سا ترتیب سے حدیث کے بارے میں جو الفاظ یا جو معانی کے اعتبار سے جو وضاحت ہے وہ کرتے جائیں. اچھا آخری بات جو سند کے بارے میں امام نسائی نے یہاں پہ کی ہے، خالفہ منصور، خالفہ منصور رواہ عن مجاہد عن ابن عباس ولم یذکر طاؤوسا. آپ کے پاس تو سند نہیں ہے لیکن جو سنن نسائی کی سند ہے اگر اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ مجاہد ہے نا، مجاہد، امام مجاہد بہت مشہور تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس کے خاص ترین شاگردوں میں سے ہیں اور مفسر تابعی ہیں، تفسیر کے بھی بہت بڑے امام ہیں. تو اس سند میں نا عبداللہ بن عباس کی شاگرد ہے، ان کا نام مجاہد ہے، ٹھیک ہے. مجاہد سے روایت کرنے والے ان کے دو شاگرد ہیں. کتنے شاگرد ہیں؟ دو شاگرد ہیں. ایک کا نام ہے اعمش، ایک کا نام ہے اعمش اور ایک کا نام ہے منصور. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ ایک کا اعمش اور ایک کا منصور. یہ ہیں جی مجاہد، ٹھیک ہے. ان سے روایت کرنے والے دو تھے، کون کون؟ اعمش اور منصور. امام نسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ خالفہ منصور، منصور نے اس کی مخالفت کی ہے. کس کی؟ منصور کے ساتھ کون ہے؟ اعمش. تو یعنی منصور نے امام مجاہد سے روایت کرنے میں مخالفت کی ہے. کس کی؟ اعمش کی. وہ مخالفت کس طرح ہے آگے خود ہی بتا دیا، کیا کہے؟ خالفہ منصور رواہ عن مجاہد عن ابن عباس، جی ولم یذکر طاؤوسا. اب یہ دو شاگرد ہیں نا امام مجاہد کے، اعمش بھی اور منصور بھی. تو جب اعمش نے امام مجاہد سے روایت کی تو اس وقت انہوں نے مجاہد کے آگے ذکر کیا طاؤوس اور پھر طاؤوس ابن عباس سے. ٹھیک ہے، یہ کس نے کیا؟ اعمش نے. کہ جب اعمش نے مجاہد سے روایت کی تو کس طرح روایت کی کہ اعمش روایت کرتے ہیں مجاہد سے، مجاہد روایت کرتے ہیں طاؤوس سے اور طاؤوس روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے. اور امام نسائی کہتے ہیں خالفہ منصور، منصور نے اعمش کی مخالفت کی ہے. کس طرح کہ رواہ عن مجاہد عن ابن عباس. منصور نے کس سے روایت کی؟ منصور نے روایت کی مجاہد سے
اور مجاہد نے جی مجاہد نے کی ہے ابن عباس سے. ولم یذکر طاؤوسا منصور نے سند میں طاؤوس کا ذکر نہیں کیا. یہ بات ہے ٹھیک ہے کہ امام مجاہد کے دو شاگرد تھے اعمش اور منصور. جب اعمش نے روایت کی تو دو واسطے تھے ابن عباس تک, ایک مجاہد اور ایک طاؤوس پھر عبداللہ بن عباس. لیکن خالفہ منصور نے امام اعمش کی مخالفت کی اس طرح کہ انہوں نے مجاہد سے اس طرح روایت کیا کہ مجاہد ڈائریکٹ کس سے روایت کر رہے ہیں, عبداللہ بن عباس سے, بیچ میں طاؤوس کا واسطہ نہیں آ رہا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ مخالفت کسی قسم کی کوئی ضعف کا یا کسی قسم کے قدح کا سبب بنتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے کہ جی یہاں مخالفت ہو گئی لہٰذا روایت جو ہے نا وہ ضعیف ہو گئی؟ نہیں, یہاں پہ کسی قسم کا بھی کوئی اشکال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مجاہد کی ملاقات دونوں سے ہے. جب مجاہد کی ملاقات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ثابت ہو گئی تو اب چاہے وہ ڈائریکٹ عبداللہ بن عباس سے روایت کریں یا اپنے کسی اور استاد کے واسطے سے روایت کریں, دونوں ٹھیک ہیں. جب ثابت ہے کہ مجاہد نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی اور بہت زیادہ کی ہے, میں نے کہا نا خاص ترین شاگرد ہیں مجاہد, تو جب ثابت ہو گیا تو دونوں طرح کی روایتیں درست ہیں اور دونوں طرح سے روایتیں ملتی ہیں. یعنی آپ یوں کہیں کہ دونوں طریقے صحیح ہیں. جب اعمش نے روایت کیا تب ان کو یہی طریقہ ملا کہ مجاہد نے طاؤوس سے اور پھر طاؤوس نے عبداللہ بن عباس سے روایت کیا, اور جب منصور نے مجاہد سے روایت کیا تو ان کو کیا طریق ملا کہ مجاہد نے عبداللہ بن عباس سے ڈائریکٹ روایت کیا. دونوں طریقے درست ہیں. سند عالی کی اگزامپل ہو سکتی ہے, جی بالکل کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی یہاں پہ اس طور پہ سند عالی کون سی ہوئی؟ مجاہد کے دونوں ہے نا, یعنی شاگردوں کے بتائیں. منصور والی روایت سند عالی کہلائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کے رسول تک واسطے کم ہے, ٹھیک ہے. اور سند نازل وہ کون سی کہلائے گی؟ دوسری, جس میں اللہ کے رسول تک واسطے زیادہ ہیں. تو زیادہ بہتر کون سی ہوئی؟ لیکن جیسے میں نے کہا کہ دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہیں اور اس میں کوئی یعنی یہ مخالفت کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی قدح کا باعث ہو یا کسی ضعف کا باعث بنے. تو یہ تھوڑی سی بات جو امام نسائی نے سند کے حوالے سے بات کی تھی. اب یہ روایت ہے بڑی معروف جو اعمش والی سند نازل ہے اور منصور والی سند عالی ہے, کیونکہ منصور والی سند میں اللہ کے رسول تک واسطے کم ہے. جی بالکل ثابت ہے, ثابت ہی نہیں بلکہ ان کے خاص ترین شاگردوں میں شمار ہوتا ہے. اب آج حدیث پر جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ انہما یعذبان, کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. کیا اللہ کے رسول غیب جانتے تھے؟ پھر وحی کے ذریعے. اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو اس طرح کے قصے اور بھی ملتے نا. اللہ کے رسول بار بار بتاتے کہ بھئی اس قبر کو بھی عذاب ہو رہا ہے, اس قبر کو بھی عذاب ہو رہا ہے, اس قبر میں انعام چل رہا ہے. نہیں, صرف ایک قصہ ملتا ہے. مانا اللہ کے رسول کو علم دینے کے لیے اور امت تک علم پہنچانے کے لیے یہ خاص معاملہ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے پہنچا دیا گیا. وگرنہ اس طرح کی شواہد بے شمار ہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم نہیں تھا. یعنی آپ وہ جانتے ہیں معروف قصہ کون سا؟ گھر میں آپ کے چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا اور آپ کو علم نہیں ہوا. جبریل امین کا انتظار کرتے رہے لیکن جبریل امین نہیں آئے. جب باہر نکلے تو جبریل امین نے بتایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کیونکہ آپ کے گھر میں چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے. تو مطلب غیب کا علم نہیں تھا آپ کو. تو یہاں پر جو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے نا, تو معنی یہ خبر از قبیل وحی ہے کہ آپ کو وحی ہوئی اور آپ نے اس وحی کے بارے میں بتایا. دوسری بات ہے جو اس میں وما یعذبان فی کبیر, کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں, ان دونوں کا عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑے معاملے میں. کیا مطلب؟ کیا پیشاب سے بچنا یا چگلیاں کرنا یہ چھوٹا گناہ ہے, صغیرہ گناہ ہے؟
جی اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے نا، ان گناہوں سے بچنا کوئی بڑا معاملہ نہیں تھا، بہت چھوٹی سی بات تھی. یہ مطلب ہے اس کا کہ ان گناہوں سے بچنا کوئی کبیر معاملہ نہیں تھا بلکہ انتہائی آسان معاملہ تھا. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کہ تم اس گناہ کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اس گناہ سے بچنا کوئی یعنی کوئی بڑا معاملہ یا کوئی مشکل معاملہ نہیں تھا بلکہ انتہائی آسان معاملہ تھا. آسانی سے ان گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. طاؤس کون تھے؟ طاؤس بھی عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مجاہد عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اور طاؤس کے بھی شاگرد ہیں، دونوں کے شاگرد ہیں. اور عبداللہ بن عباس بڑے استاد ہیں تو طاؤس بھی ان سے روایت کرتے ہیں، مجاہد بھی ان سے روایت کرتے ہیں. اچھا پہلے شخص کا جو گناہ تھا وہ یہ کہ وہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور اس حدیث سے جو محل استدلال کے امام نسائی نے وہ کیا ہے؟ یہی ہے نا. باپ کیا قائم کیا ہے؟ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، یعنی یہ ضروری معاملہ ہے، اس کے بارے میں حدیث ذکر کی جا رہی ہے. تو حدیث سے استدلال کس طرح کیا کہ جس شخص نے چھینٹوں سے بچنے کو حاصل نہیں کیا، جو نہیں بچا پیشاب کی چھینٹوں سے، اس کو قبر میں عذاب دیا گیا. تو مطلب اس سے بچنا بہت ضروری معاملہ ہے. وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چغل خور تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ چگلیاں کرتا تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب دیا گیا. اب جو آگے آ رہا ہے معاملہ جس بارے میں بہت سے طلبہ سوال بھی کرتے ہیں، ثُمَّ دَعَا بِعَصِيبٍ رَطْبٍ، کہ آپ نے ایک تازہ ٹہنی منگوائی، شاخ، اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا. اور کیا فرمایا کہ جب تک یہ سوکھ نہیں جاتی تو امید ہے کہ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کر لیا کہ جی قبر میں جب دفنائیں نا آپ مردوں کو تو یہ کیا کریں، کوئی ٹہنی لگا دیں، اگربتی لگا دیں، اور جناب وہ پھول نچھاور کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو ہے نا وہ یعنی خرافاتیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اس طرح کر لیں کیونکہ حدیث میں اس طرح کیا گیا ہے. اب اس کے جواب بہت طرح سے دیے علماء نے، بہت طرح سے دیے ہیں. سب سے زیادہ جو ایک کامن سینس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کا قصہ اور ملتا ہے؟ اللہ کے رسول کا اس طرح کا قصہ اور ملتا ہے کہ آپ نے اس طرح کیا ہو؟ آپ نے ہر قبر کے ساتھ اس طرح کیا ہے، ٹھیک ہے، ہر قبر کے ساتھ. جب بھی کسی بھی صحابی کو اگر مثال کے طور پر دفنایا تو آپ نے جو ہے نا وہ ٹہنی لگائی، اس طرح کیا آپ نے؟ نہیں کیا. کب کیا؟ جب آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے تب کیا. ٹھیک ہے، تو جو لوگ اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ ٹہنیاں لگاتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جب تک اس طرح ہوگا معاملہ تو تخفیف کی جائے گی عذاب میں، تو کم سے کم ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، تب بات بنے گی نا. یعنی آپ جو ٹہنی لگا رہے ہیں تو مطلب آپ کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کیا؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے اس ٹہنی کو لگانے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے رسول نے کیوں لگائی تھی؟ کیونکہ ان کو عذاب ہو رہا تھا. تو آپ اگر قبر پہ لگائیں گے تو مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا اور یہ استدلال کرنا انتہائی غلط بات ہے، غلط معاملہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال ہے کہ جی اللہ کے رسول نے اگر ایک مرتبہ کوئی کام کر لیا اور بعد میں اس کو منسوخ نہیں بتایا تو اس کو بھی سنت سمجھ کے عمل اس پر کیا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی اللہ کے رسول کے جو اعمال اور افعال ہیں نا ان میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے.
ٹھیک ہے. ایک اور چیز وہ ہوتی ہے کہ اس کی علت کیا ہے, اس کی علت اور وجہ کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے حدیثیں پڑھی کہ جی پیشاب کرنا چاہیے بیٹھ کے, ایک حدیث ہمیں ملی, ٹھیک ہے, کون سی, حذیفہ والی, کہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر پیشاب کی, تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. صحیح ہے. یہاں پر کسی بھی قسم کے علت کے ساتھ حکم کو مربوط نہیں کیا گیا, کسی وجہ کے ساتھ نہیں, بلکہ ایک عام حکم ہے, عام فعل ہے آپ کا, جبکہ یہ آپ کا عمل, آپ کا یہ فعل ایک خاص نوعیت کا ہے. وہ خاص نوعیت کیا ہے کہ آپ کو بطور نبی ہونے کے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے, لہٰذا اس طرح اگر کر لیا جائے گا تو قبر کے عذاب میں اس وقت تک تخفیف ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں لعلہ, جی چلیں اس پر ہم نہیں جاتے کہ شورٹی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال اللہ کے رسول نے جو اس طرح کیا تو وہ ایک خاص نوعیت تھی اور آپ کو اس وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا. تو اس سے یعنی یہ بنتا ہی نہیں نا استدلال, کیونکہ ایک خاص واقعہ ہے اور ایک ہی نوعیت کا ہے کہ بھئی اس قبر کو عذاب ہو رہا ہے اس لیے آپ نے اس طرح کیا. تو اگر ہم استدلال کر کے اس کو ہر قبر کے ساتھ شروع کر دیں اس طرح, تو یہ تو استدلال مال فارغ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ استدلال ہی غلط کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اس قبر کے ساتھ کیا جس کو عذاب ہو رہا تھا اور آپ کو پتہ چلا تھا, اور آپ جو ہے وہ ہر قبر کے ساتھ ہی شروع کر دیں, تو یہ تو پھر ظلم ہو گیا نا, زیادتی ہو گئی ہے. ہاں ایک اور چیز ہے النمیمہ. النمیمہ کا معنی جو ہے وہ جو علماء نے بیان کیا نا, ہم نے ذکر کیا تھا کہ غیبت اور نمیمہ یہ دونوں تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں. غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ذکر کا اخا کا بما یکرہ, کہ آپ کا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جو اس کو ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور نمیمہ کے بارے میں علماء نے جو اس کی وضاحت کی وہ یہ کہ نقل کلام الناس بقصد الاضرار, ادھر ادھر کی باتیں پھیلانا نقصان کو پہنچانے کی نیت سے, نقصان کو پہنچانے کی نیت سے ادھر ادھر کی باتیں پھیلانا. ایک منٹ, عربک ہے اس کی, نقل کلام الناسی بقصد الاضراری, اضرار نقصان, یعنی لوگوں کے کلام کو ادھر ادھر پھیلانا نقصان پہنچانے کی نیت سے. سوال ایک آیا کہ اگر انسان کسی کی بات کو بتائے اور اس کی نیت اصلاح ہو, یعنی اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے نقصان ہو, لیکن عملی طور پہ نقصان ہو جائے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو حکم وہی ہے کہ نیت کو دیکھا جائے گا. اگر اس کی نیت اصلاح کی ہے لیکن عملی طور پہ کوئی اور نقصان ہو گیا جو آپ کو پتہ نہیں تھا, تو اس میں آپ انشاءاللہ یعنی معذور ہیں, یعنی آپ کا عذر قابل قبول ہے. کیونکہ ایک بات کو کسی تک بتانا یعنی ہر دفعہ یہ حرام نہیں ہوتا, بلکہ کبھی کبھار ضروری بھی ہوتا ہے. اگر اصلاح کی نیت ہے تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے, ضروری ہو جاتا ہے. اگر آپ ہر جگہ اس کو حرام کہہ دیں گے تو یہ سارا جو جرح و تعدیل کا علم ہے نا, یہ سارا ختم ہو جائے گا, جس میں روات کے ثقہ اور ضعیف ہونے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یحییٰ بن معین سے کسی نے کہا بھی تھا نا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ اتنے لوگوں کو ایسے آرام سے کہتے کہ جی فلاں ضعیف ہے, فلاں کذاب ہے, فلاں جو ہے وضاع ہے, حدیثیں گڑنے والا ہے, فلاں کا حافظ درست نہیں ہے, فلاں بدعتی ہے. تو اس طرح آپ کہتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ قیامت کے دن آپ لوگ گریبان پکڑیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے. تو یحییٰ بن معین نے جواب دیا تھا کہ یہ لوگ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑیں, یہ اس بات سے کہیں زیادہ ہلکا ہے کہ میرا گریبان اللہ کے رسول پکڑیں. کہ تمہارے سامنے میری حدیث آئی, اس میں یہ راوی تھا جو جھوٹا تھا, جو وضاع تھا, جو بدعتی تھا, اور تم نے بتایا ہی نہیں لوگوں کو, ایسے ہی چلنے دیا. تو کہتے ہیں یہ معاملہ بہت چھوٹا ہے اس سے کہ اللہ کے رسول میرا گریبان پکڑیں. یعنی اگر اصلاح کی نیت ہو تو وہاں پہ نمیمہ یعنی ادھر کی بات ادھر بتانا درست ہے. عادتاً تو پھر ظاہر ہے وہ گناہ ہی آئے گا نا. اور یہاں پہ بھی یہی ہے نا, کان یمشی بالنمیمہ, مطلب اس کی عادت میں یہ بات شامل ہو چکی ہے. تو ہمیں اس بارے میں نا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. ہم اس طرح کے گناہوں میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں, غیبت کرنے میں, الزام تراشیاں کرنے میں, اور جناب یہ کیا کہتے ہیں
یعنی راز افشا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کا راز افشا کرنا، کہ آپ کو ایک راز ملا اور آپ نے جو اس کو بتا دیا، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی باتوں کو. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ گناہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، من استمع الی حدیث قوم وہم لہ کارہون، جو کسی شخص کی بات کو سنے حالانکہ وہ شخص ناپسند سمجھتا ہے اس بات کو کہ میری یہ بات کوئی اور سنے، لیکن یہ ٹون میں لگ کے سنتا ہے یہ شخص، تو صرف سننے کا ذکر ہے، صرف سننے کا. آگے اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا، صرف سننے کا ذکر ہے کہ بس نیت یہ ہو کہ میں جو نا ان کے راز کی باتیں سنوں. تو حدیث میں آتا ہے صب فی اذنہ الآنوک یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے کانوں میں لوہا پگھلا کر ڈالا جائے گا صرف سننے کی وجہ سے. تو جو بیان کرے اس کا حال کیا ہوگا، اس کے عذاب کی کیفیت کیا ہوگی. فلاورز ڈالنا گریو میں فرض. دیکھیں یہ ہم نے بتایا نا کہ قبر پہ جو پھول چڑھانا لگانا، تو اس کی اگر تو یہ نیت ہے نا کہ جی وہ جو حدیث میں آیا کہ جب تک وہ تر ہیں تب تک عذاب تخفیف ہو جائے گی، تو اس طور پہ تو حرام ہے، بلکہ زیادہ بڑا حرام ہے. لیکن اگر ایک دنیاوی معاملہ چلتا آ رہا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ لوگ کیوں وہ قبروں میں جو ہے وہ پھول لگاتے ہیں، اللہ والا مجھے اس کا سبب نہیں پتا. صاف ستھرا لگے اللہ والا، مجھے اس کی کوئی وجہ، اگر کوئی اس طرح کی وجہ ہے تو پھر اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، تو ہاں پھر اس میں آپ تھوڑا ہلکا رویہ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی زیادہ یہی ہمیں احتیاط اپنانی چاہیے کہ اس چیز سے بچیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کو دیکھنے والے اور بھی لوگ ہیں نا، وہ بھی تو بدی عقیدے میں جو ہے وہ گر سکتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا نا کہ آپ کی نیت کیا ڈالنے کی، پھول رکھنے کی نیت آپ کی سجاوٹ ہے یا دنیاوی معاملہ، یہ ان کو تو نہیں پتا. تو اس لیے اس طرح کے معاملات سے بچنا بہت بہتر ہے، بچنا چاہیے. ثم دعا کا مطلب ثم دعا پھر منگوایا، یہ پھر منگوائی، بعصیب رطب تازہ کھجور کی شاخ. مردوں کو اس طرح کرنے سے مردوں کو بھی عذاب ملے گا نہیں، اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مردے کو عذاب نہیں ملتا. غیبت بھی اس کیٹیگری میں آئے گی. جی بالکل، غیبت تو بلکہ اور اس کے بارے میں تو اور جو ہے وہ قرآن کی آیت بھی ہے. جبکہ سعد بن معاذ کے باب میں نقل کلام الناس بقصد الاضرار، یہ تعریف ہے. اصلاح بندے کی ہوتی ہے لیکن دوسروں کو بتا کر کیسے اصلاح ہو، جیسے آپ کسی بچے کے والد کو بتا دیں، ٹھیک ہے، کہ جی آپ کے جو صاحبزادے ہیں، تو اس طرح کا مطلب اصلاح کرنے کے یہ ذرائع ہوتے ہیں. نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی روایت. سود کے بارے میں آتا ہے، سود کے بارے میں تو روایت ہے، لیکن غیبت کے بارے میں واللہ اعلم. سعد بن معاذ والی روایت سے بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا استدلال ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. کون پڑھے گا؟ محمد عبداللہ چودھری، آپ پڑھیں. جی پڑھیں. مجیب. اچھا صحیح ہے. البول فی الاناء، برتن میں پیشاب کرنے کے بارے میں باب. قال رسول اللہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان یبول فیہ ویضع تحت السریر.
ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. یہ ایک اور باب ہے، باب البول فی الاناء، برتن میں پیشاب کرنا. الاناء کسے کہتے ہیں؟ برتن کو. اس کی جمع آتی ہے آنیہ، الانیہ اس کی جمع ہے، اور اناء اس کی واحد ہے. رطب کھجور کو بھی کہتے ہیں، جی ہاں، تازہ کھجور کو رطب کہتے ہیں. اور یہ جو یہاں پہ جو لفظ ہے نا، یہ رطب ہے، رطب، رطب نہیں ہے، رطب واحد ہوتی ہے. اچھا، البول فی الاناء یعنی برتن میں پیشاب کرنا. باب البول فی الاناء، وہ باب کے ہم نے آپ کو کچھ اعراب بتائے تھے، وہ یاد ہیں؟ جی، باب کے بارے میں آپ کو کچھ 2-3 اعراب بتائے تھے ہم نے، ذہن میں ہے کسی کے؟ جی، جیسے یہاں پہ، اور ایک اور بھی چیز ہو سکتی ہے، بابن البول فی الاناء. اس صورت میں کیا ہوگا کہ مبتدا خبر دونوں یہاں پہ موجود ہیں، یعنی بابن کو آپ خبر بنا دیں اور البول فی الاناء کو مبتدا مؤخر بنا دیں. اگر ہم مضاف مضاف الیہ بنائیں باب البول فی الاناء، تو اس صورت میں یہ پورا جملہ خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہوگا، یعنی ہاذا باب البول فی الاناء. اور ویسے اس میں تینوں اعراب پڑھتے ہیں، رفع، نصب، جر، اس کی پھر وہ ایک الگ ایک کیفیت ہے، وہ چھوڑ دیں آپ. عن امیمۃ بنت رقیقۃ، عن امیمۃ بنت رقیقۃ، امیمہ بنت رقیقہ. یہ رقیقہ جو ہے نا، یہ تصغیر ہے، ٹھیک ہے، تصغیر پڑھے نا آپ نے، اسم تصغیر، جیسے رجل سے رجیل، ٹھیک ہے، رجل سے رجیل، کیا مطلب؟ چھوٹا آدمی. یعنی کسی بھی نام کو اگر آپ نے مصغر کرنا ہو تو اس کا یہ قاعدہ ہے نا کہ اس کو فعیل کے وزن پہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اگر یہ رقیق تصغیر ہے تو اس کا اصل بنے گا رقیق، رقیق، تو اسی کی تصغیر ہے مصغر رقیقہ. جی، مصغر معنی ہوتا ہے کسی اسم کو چھوٹا کر دیا جائے. جیسے رجل ہے نا، یہ غیر مصغر ہے، یعنی مصغر کے بغیر صورت. رجل سے کہہ دیں رجیل، تو مطلب چھوٹا آدمی، یعنی اس کی رجل کی آپ نے کیا کر دی؟ تصغیر کر دی، اس کو آپ نے مصغر بنا دیا. ہم نے نہیں پڑھا، اب پڑھ لیا. جی، اس کو اب یاد رکھیے گا، یہ فعیل کے وزن پہ آتی ہے، تصغیر جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ آتی ہے. جیسے اس کا نام ہے ابئی، عبداللہ بن ابئی. ہاں، عبد سے عبید، یہ بھی صحیح ہے، عبد سے عبید، عبید الرحمن یا عبید اللہ نام بھی رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تصغیر ہے، عبید. قلیم، کیا مطلب؟ چھوٹا قلم. آتا ہے نا فرق؟ جی، ابین کا تو پتہ نہیں مجھے معنی میں کیا فرق آتا ہے، لیکن ویسے ہر جگہ اس کا فرق آتا ہے معنی میں. جیسے رجل جو ہے وہ اصل ہے، تو رجیل کا مطلب چھوٹا آدمی، اور عبید کا مطلب چھوٹا بندہ. تو البول فی الاناء کے تحت جو حدیث لائے ہیں امیمہ بنت رقیقہ، یہ امیمہ بھی ایک صحابیہ ہیں، ان سے بہت زیادہ احادیث مروی نہیں ہے، بہت کم احادیث ملتی ہیں ان سے، امیمہ سے، اس لیے آپ نے شاید غالباً نام پہلی مرتبہ ہی سنا ہوگا، امیمہ بنت رقیقہ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک فرماتی ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ان سے عمیر، یہ بھی تصغیر ہے بالکل، اسد ان سے اسید، بالکل. اللہ کے رسول کے نواسی ہیں یہ؟ نہیں، نواسی نہیں ہے، عام صحابی ہیں.
اچھا یہاں پہ ایک نام میں ایک اور چیز بھی پتہ چلی کہ بسا اوقات کسی نام میں نسبت ماں کی طرف بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے نسبت کہاں ہوتی ہے؟ باپ کی طرف. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو نسبت ہے نا وہ ماں کی طرف. رقیقہ ان کی ماں کا نام تھا, تو ان کے جو والد کا نام تھا وہ تھا عبد. ٹھیک ہے, یعنی اصل اگر والد کی طرف نسبت کی جائے تو ان کا نام بنتا ہے رقیق امیمہ بنت عبد. ٹھیک ہے, تو یہ جو نام ہے ان کا یہ ان کی ماں کی طرف نسبت ہے, امیمہ بنت رقیقہ. اور کوئی اس کی مثال ہے ماں کی طرف نسبت کی؟ عیسیٰ بن مریم. جی فرماتی ہے کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا. قدح کہتے ہیں پیالے کو. من عیدان جو لکڑی کا تھا. عیدان اسی سے نکلا عود. عود کسے کہتے ہیں؟ ہاں وہی جو خوشبو بنتی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو یہ اصل جو ہے وہ ایک لکڑی ہی ہوتی ہے عود. جی بالکل. تو عیدان مانا لکڑی کا, یعنی وہ پیالہ جو تھا وہ لکڑی کا تھا. یہ جو آپ من عیدان میں من دیکھ رہے ہیں نا, من اسے کہتے ہیں من بیانیہ, یعنی یہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ جیسے کہا نا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح, اللہ کے رسول کا ایک پیالہ تھا. اس پیالے کے بارے میں وضاحت کی جائے گی نا, بیان ہے اس کا کہ من عیدان وہ پیالہ لکڑی کا تھا. تو اس من کو کیا کہتے ہیں؟ بیانیہ, جو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ کیا بیان ہے کہ وہ پیالہ لکڑی کا تھا. گرمی ہو رہی ہے آج. ٹھیک ہے کوئی نہیں, بات صحیح ہے. کوئی نہیں. یبول فیہ, اس میں اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ پیشاب کرتے تھے. وَيَضَعُهُ تحت السَّرِيرِ, اور اسے رکھا کرتے تھے اپنی چارپائی کے نیچے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نہیں تسنیہ نہیں, واحد ہے. یعنی اس کا جو الف نون ہے یہ اصلی ہے, اپنا ہے, تسنیہ والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے. جو تسنیہ کا نون ہوتا ہے نا اس پہ تنوین نہیں آتی, جیسے مسلمانی, رجلانی. تو اس میں جو باب امام نسائی نے قائم کیا ہے کہ انسان کسی برتن میں بھی پیشاب کر سکتا ہے, اور دلیل کیا دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ ہوا کرتا تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا, اس میں آپ پیشاب کرتے تھے اور اس کو کہاں رکھتے تھے؟ اپنی چارپائی کے نیچے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ایک روایت آتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ لا تدخل الملائکۃ البیت فیہ بول. ٹھیک ہے, اور ایک حدیث الفاظ ہے لا ينقع بول فی طست فی البیت فإن الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ بول منتقع. معنی اس کا یہ ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں پیشاب ہو, جس گھر میں پیشاب ہو. اور یہاں پہ کیا پڑھا آپ نے جی؟ کہ اللہ کے رسول نے برتن میں پیشاب کیا اور وہ آپ کی چارپائی کے نیچے رکھا ہوا تھا. تو یہاں پہ اب کیا کریں گے؟ یہ اشکال سمجھ آیا آپ کو؟ اشکال کہ اشکال یہ ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں پیشاب ہو, اور یہاں پہ اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے نا اس کی جو وجہ ہے اور اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو پیشاب کا ذکر ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے, وہ بقدر نجاست کے ہے.
کیا مطلب بقدر نجاست کے؟ یعنی نجاست کے طور پہ پڑا ہے، ایسی پڑا ہے فرش پہ، ٹھیک ہے، اور کوئی صاف نہیں کر رہا، کوئی صفائی کا اہتمام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، نجاست کا معاملہ درپیش آ رہا ہے، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جو پیالہ ہے نا، پیالہ وہ محفوظ ہوتا ہے، اس میں سے نجاست کے باہر نکلنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. تو وہ کسی بھی وجہ سے انسان اپنا بسا اوقات بیماری ہوتی ہے کسی کو، ٹھیک ہے، وہ زیادہ چل نہیں پاتا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے اور معاملات ہیں. آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سلس البول والی جو بیماری ہے، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ انسان کو وہ لگتے ہیں پیکٹ لگتا ہے، پیمپر بھی لگتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ مطلب کسی بھی وجہ سے اگر اس طرح کیا جائے، برتن میں پیشاب رکھ کے انسان رکھ لے اس کو، تو وہ اس حدیث کے تحت نہیں آئے گا کہ جس میں کہا گیا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث میں کون سے پیشاب کا ذکر ہے؟ جو بقدر نجاست کے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی صفائی کا اہتمام نہیں کر رہے اس کے گھر والے، ٹھیک ہے، اس گھر میں رہنے والے صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، اور اس طرح کا معاملہ ہے ان کا. جی بالکل، عذر بیان نہیں کیا گیا. تو میں نے کہا کہ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، بغیر عذر کے بھی کیا جا سکتا ہے، بغیر عذر کے بھی البول فی الاناء کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں معلوم ہو رہا ہے. لیکن ظاہر اس کی پھر یعنی یہ بات تو مسلم ہے کہ اس طرح کا معاملہ کسی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تبھی اس طرح، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کا دوام نہیں ہے اس عمل پہ، ہمیشہ آپ نے ایسے نہیں کیا، بہت یہ ایک آدھ اس طرح کی حدیث ملتی ہے. وَيَضَعُ کا معنی ہے اس کو رکھتے تھے. جی 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 بالکل. اور اسی یعنی اس کے کوئی وجہ ہونا، اسی پہ دلیل یہ ہے جو اگلے باب میں حدیث بھی آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک تاک جو جس کو بولتے ہیں نا ہم تشت، اس میں اللہ کے رسول نے پیشاب کیا اپنے یعنی وفات سے کچھ عرصہ قبل، جب آپ بہت شدید بیمار تھے. تو مانا اس وقت بھی بیمار تھی جب آپ نے اس میں کیا، تو مطلب کوئی نہ کوئی وجہ اس کی ہوتی ہے تبھی انسان اس کو اس طرح کرتا ہے. نہیں، زوجہ تو بالکل نہیں. اچھا، یعنی سوال یہ ہے کہ یعنی ان صحابیہ کا کوئی اللہ کے رسول سے کوئی رشتہ داری کوئی اس طرح کی نہیں تھی، تو انہوں نے اس طرح کی حدیث کیسے بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک پیالہ تھا، اس میں آپ پیشاب کیا کرتے تھے اور اس کو اپنے پلنگ کے نیچے رکھتے تھے، تو یہ اس طرح کی حدیث کیوں بیان کی ہے؟ تو اس کی وجہ ظاہر سی بات ہے، جو صحابہ ہوتے تھے نا، صحابہ، ان کا حدیث لینے کا جو طریقہ تھا وہ صرف اس پہ نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اللہ کے رسول سے جو بس سنی ہے یا جو دیکھی ہے صرف اسی کو بیان کریں گے، یہ طریقہ نہیں تھا. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کتنی حدیث روایت کی انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی عمر کتنی تھی؟ یعنی چھوٹی بچی تھی نا. بہت سی حدیثیں انہوں نے دوسرے صحابہ سنی. عبداللہ بن عباس سب سے بڑی مثال، اللہ کے رسول جب فوت ہوئے تب تک بھی یہ بالغ نہیں ہوئے تھے، اور حدیثیں عبداللہ بن عباس کون سی بیان کر رہے ہیں؟ نزول وحی کی، جب وحی آنا شروع ہوئی تھی اس وقت عبداللہ بن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. کیا مطلب؟ کہ انہوں نے یہ حدیثیں دوسرے صحابہ سے سنی ہے. تو یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ حدیث دوسرے صحابہ سے سن کے روایت کی ہے. نہیں، اس کی بھی سند کا ذکر ضروری نہیں ہوتا. یعنی صحابی جو ہے نا، صحابہ میں سند کا معاملہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ میں سند کی تحقیق نہیں کی جاتی کہ جی اگر عبداللہ بن عباس نزول وحی کی حدیثیں بیان کر رہے تو وہی تحقیق کرو انہوں نے کس سے سنا ہے. نہیں، صحابی ہیں وہ، تو صحابہ میں سند کا معاملہ نہیں ہوتا. مرسل صحابی، جی مرسل صحابی، انا اور تس میں فرق ہوتا ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں بات کریں گے جب اگلا باب بھی شروع ہوگا ہمارا. قدحن کا مطلب ہے پیالہ. ایسی حدیث
الصحابۃ کلہم عدول، جی ہاں بالکل. اچھا وہ پھر سے سوال آ گیا جی، قبر میں پھول ڈالنا، بتی لگانا فرض ہے؟ فرض تو کجا، یہ کرنا ہی درست نہیں ہے. فرض کا مطلب تو یہ ہے کہ لازمی ہے، تو لازمی تو بہت دور کی بات ہے، یہ کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر مقصد ہو اس کا پھول لگانے کا کہ جی یہ مقصد ہے اور یہ نیت ہے، قبر میں جو ہے نا وہ کشادگی ہوگی، تخفیف ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا معاملہ، تو یہ اگر یہ نیت ہے تو یہ حرام ہوگا، بڑے درجے کا حرام ہو، کیونکہ آپ نے یہاں پہ یعنی شریعت میں ایک اضافہ کر دیا. اور اگر نیت ایسی ہے کہ بھئی چلو لوگ کر رہے ہیں اور تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک دنیاوی ایک زیب و زینت کے طور پہ اگر یہ نیت ہے، تو یہ بھی ہم نے کہا کہ بہتر ہے اس طرح بھی نہ کیا جائے. اگر آپ کی نیت یہ نہیں بھی ہے تب بھی آپ اس کو نہ کریں، تاکہ کسی اور کا عقیدہ اس سے خراب نہ ہو، اور تشبہ بھی نہ ہو، کہ جو لوگ کرتے ہیں ان کا تشبہ وہ بھی نہ ہو. قدحن کا مطلب پیالہ، تشبہ مطلب شباہت، سملیرٹی. اگر کوئی راز کسی کا بتا دے کسی کو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ گناہ ملے گا اس کو، بہت شدید گناہ ہے راز کی بات بتانا.